आपको याद है मैंने एक तस्वीर बताई हुई है, जो बंदा ये तस्वीर सुबह शाम पढ़ेगा, मैंने उसके कोई काम अटकते नहीं देखे, उसको भटकते नहीं देखा, उसको जलील नहीं देखा, उसको खुआर नहीं देखा, उसको रुसवा नहीं देखा, उसको परेशान नहीं देखा, उसको मायूस नहीं देखा, उसको उलझनों में नहीं देखा, उसको बर्बाद नहीं देखा। अगर बर्बाद है तो शाद देखा, मायूस है तो खुशहाल देखा, मकरूज है तो हरा भरा देखा, मरीज है तो सेहतमंद देखा, भटका हुआ है तो इहदिना सिरातुल मुस्तकीम की राहें पाते देखा, गुनाहों में उलझा हुआ लुथड़ा हुआ है तो विलायत के ताज सजते सजाते देखा। आपको याद होगा मैंने एक तस्वीर बताई थी, मैंने किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, किसी भी गम में, किसी भी दुख में मैंने देखा, मैंने उस मुश्किल और परेशानी में उस बंदे को सुलझते देखा, उलझते नहीं देखा, और बंदिशों और हालात से निकलते देखा उस बंदे को। वो एक तस्वीर थी, वो सिर्फ एक तस्वीर थी, वो तस्वीर थी या अल्लाह मैं बेबस हूं तो बेबस नहीं। आपको याद है? वो सिर्फ एक तस्वीर। ऐसे डूबे ऐसे टूटे जैसे डूबते को तिनके का सहारा, टूटता कहते हैं मुझे कोई बचा ले, उस वक्त उसकी फरियाद क्या होगी, उस वक्त उसकी फरियाद क्या होगी। कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाह समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाह समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, और अहद अलिफ हा और दाल, वो भी तीन। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाह समद, तीन फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इजराइल। ये जो लफ्ज समद है ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है, ये जिंदगी के दिन रात की रोशनियां बढ़ाता है और किरणें बढ़ाता है। ये समझ वो लफ्ज है जो जिंदगी के दिन रात बढ़ाता है, बरकतों के दरवाजे खोलता है, फैज और करम के दरवाजे खोलता है। ये लफ्ज, ये वो लफ्ज है। तीन फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, बड़े फरिश्ते, ये तीन फरिश्ते जब समद पड़ता है अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे, अल्लाह समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो तीन फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। वो तीनों फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक्तदारों में से इक्तदार चाहता है, शान शौकत में से शान शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक्तदार रहमत चाहता है। बोल चाहता क्या है? दो तस्बीह। अगर आज औलाद है, क्या ख्याल है मेरी नस्लें से औलाद रहे, मेरी नस्लें वारिस न रहे, और उनके वारिस और उनकी पगें किसी और के सर पे बंधवाई जाए। दो तस्बीह सूरत इखलास, बे औलादों के लिए, बे औलादों के लिए, और इन हस्तियों को हदिया करें जिनकी अंबिया कौन, हजरत ज़िक्रिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी रूहों को हदिया करें। उनकी रूहें दुआएं करती हैं, ये रूहें दुआएं करती हैं। ये हमारा जो खत्म खाजगान है, ये अभी हमारा खत्म खाजगान, ये यही तो है आप जो पढ़ते हैं, ये जिक्र खास जिसे खत्म खाजगान कहते हैं। ये पढ़ के हम अपने शजरा के तमाम औलिया सुलहा, आल रसूल, अहलुल बैत, इनकी हदिया करते हैं, फिर उनके वसीले से दुआएं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। और अगला पैकेज, जो बंदा हया चाहता हो, हया दिल के अंदर आखिरी दर्जे का, ईमान की आला सतह, हया की आला सतह और तकवी की आला सतह, तहारत की आला किस्म, आला दर्जे का चाहता हो, वो दो तस्वीर पढ़ के हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन की रूह को हदिया करें। जो नेट की गिलाजतों, खबासतों, निजासतों से निकलना चाहते हैं, अमल के ऊपर कुछ अर्सा मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, मुस्तकिल मिजाजी। अभी औलाद के मसाइल के लिए, औलाद के मसाइल, एक तो मैंने कहा कि जिनकी औलाद न होती हो, एक है जिनकी औलाद हो गई है, बेरावी का शिकार है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो औलाद के मसाइल के लिए दो तस्बीह पढ़ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें और उनसे अर्ज करें कि सरकार इनको समझाएं। अगर इंसान के बच्चे नहीं बनते तो दुए से समझाएं। तजर्बे हैं, बड़े तजर्बे। औलाद के लिए पढ़ के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें। और बताऊं,
گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورت اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقویٰ چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والی کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے، میرے اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے۔ یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر رستوں کو تمبری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی، بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کے کچھ خطوط ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کوئی گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے۔ اور بڑا ہدیہ بتاؤں، شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں، تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا میں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اما ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کی عزیز کسی کو دے، پہلے پوری امت کو دے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ ہے، مجھ سے کہنے لگے جی میں نے، آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند، میرے مدینے والی کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ ریس پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے نہیں بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت ہے، کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجی، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل میں کیا پتا، کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو کہر کوجا، اور میں کہر کوجی تو جو رات ہی جو پاگل کیا گیا،
فوت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں. اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی میجی میں سے ایک تعویذ نکلا. یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا. کیا تھی پاگل تھی کوئی خدا کا نام مان. اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں جس کے پاس آئے گا. جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے. تابع نہیں کرنا، کبھی پیار بنانا ہے، دوست بن گئے. اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں. وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے. اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری دن رات. کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت ازلی برکات ہوتی ہیں. کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا. کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے. فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے جو مانگے ملتا ہے. کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگے ملے، جو مانگے قبول ہو. 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ. دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں. فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے. بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے. مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے. وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے، اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی. شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا. اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، یوں آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا. معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا، نسلیں ایش نہ کر سکیں، نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے، بخت اور نصیب نہ بن سکے. اور بیٹے اپنی دنیا میں ایک چہتی بیٹی تھی. میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس کا کفن دیکھا اور اس کا کفن آخری درجے کا گھٹیا کپڑا تھا. اس کا کفن وہ تھا کیونکہ گھر میں غربت تھی، اور میرا گمان یہ ہے کفن بھی وہ نہیں دے سکے تھے، تو میں نے مل جل کے کفن کی ترتیب بنائی تھی. چہتی بیٹی، ایک چہتی بیٹی، اور 2 بیٹے تھے. اور غربت ایسی آ گئی کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. سوچتے سوچتے دیکھا کہ یہ ڈیوڑی ہے، اس پہ بڑے بڑے موٹے گارڈر لگے ہیں لوہے کے. ان گارڈروں کو نہ بیچ دیا جائے. بندے کو لے آئے، کہنے لگے چھت کو توڑ دے، گرا دے، گارڈر لے جا، بول کتنے پیسے دیں گے. اس نے آدھی نہیں چوتھائی قیمت کہا، اتنے دوں گا. کہا ادھر لے، پیسے دے، آج کی روٹی ہو جائے، کل دیکھا جائے گا. میں نے وہ ڈیوڑی گری، گارڈر گرے، اور وہ سارا سنسان جگہ دیکھی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس عہدہ، مال، چیزیں، دولت، مقدر، سب کچھ، لیکن بخت اور نصیب اور مقدر نہیں ہوتا. پھر نسلوں میں فقر، فاقہ اور غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے. نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے.
اور یوں چلا جاتا ہے اور بساط سمیٹ کے چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ ہر سال موقع دیتا ہے 11 اور 12 کی رات کو، آ جاؤ میرے بندے، میری رحمت موجود پہ ہے، تمہیں سہولت ہے رزق کی، تمہارے پاس سہولت ہے سواریوں کی، تمہارے پاس سہولت ہے گھر کی اور چھت کی، تمہارے پاس سہولت ہے لباس کی اور اچھی نعمتوں کی۔ میرے بندے مجھے یہ بتا دو، تمہاری زندگی میں یہ سہولت رہے گی یا تمہاری زندگی میں تمہیں فقر اور غربت دکھا دوں گا اور تنگدستی دکھا دوں گا اور تمہاری زندگی میں تمہیں میں منگتا کر دوں گا۔ 100 روپے کا نوٹ تھا، 100 روپے کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، لال بڑا نوٹ 100 روپے کا بند ہو گیا۔ اسی نوٹ میں وہ سگریٹ پیتا تھا، اسی نوٹ کے اندر سگریٹ کو لپیٹتا تھا اور نوٹ ساتھ جلتا تھا اور 100 روپے کے نوٹ کے ساتھ سگریٹ پیتا تھا۔ میں نے خود دیکھا، مجھ سے دوائی لینے آتا تھا تو نوٹ ایسے نکالتا تھا۔ کیوں؟ باپ کی جائیداد بیچتا رہا، ایک ہی بیٹا تھا، بیچتا رہا۔ کیوں؟ باپ نے مال بنایا تھا، جائیداد بنائی تھی، اس کے لیے اونٹ، اس کے لیے گائیں، اس کے لیے بھینسیں، اس کے لیے باڑے، اس کے لیے کوٹھیاں، اس کے لیے گھر۔ ایک جو بیٹا تھا اس کے لیے زمینیں، نوکر چھوڑ کے باپ گیا اور باپ خوش گیا کہ بیٹا میں تجھے بخت دے کے جا رہا ہوں، دولت دے کے جا رہا ہوں، مال دے کے جا رہا ہوں۔ لیکن نہیں، باپ نے اس کو دولت دی تھی، مال دیا تھا، بخت نہیں دیا۔ 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتے میں نے دیکھا، نوٹ ساتھ جل جاتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے۔ اس دور میں جب 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے، 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے اچھی برانڈ کے، وہ اس 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتا تھا۔ پھر سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ایک وقت دیکھا کہ اس نے بازو پہ زخم کیے ہوئے تھے، ادھر بھی، اور کہتا تھا لوگوں آنا دے دو، اور لوگ اس کے زخمی جسم کو دیکھ کے، جس میں پیپ بہتی تھی، جس میں خون بہتا تھا، اس کو آنا دے دیتے تھے۔ ایک فرشی ونڈ ہے، ایک فرشی تقسیم ہے، ایک عرشی تقسیم ہے۔ ہم فرشی تقسیم پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ اس بیٹے کا حصہ، یہ میرا مرجی، یہ اس کا حصہ، یہ میرے بڑھاپا، یہ میری زندگی، یہ اس کا حصہ، یہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری تقسیم بعض اوقات عرشی نظام کے موافق نہیں ہوتی، مخالف ہوتی ہے۔ عرش والا کہتا ہے ٹھہر جا، تو نے اس کے لیے سب کچھ مانگا، بخت مقدر نصیب نہیں مانگا، وہ میرے پاس ہے۔ پھر میں یا تیری زندگی میں یا تیری زندگی کے بعد میں اسے ذلیل خوار منگتا کر کے دکھاؤں گا۔ اندرون سندھ کی بات ہے کہ اس نے بیٹیوں کی شادیاں نہ کی، اور صرف اس لیے نہ کی کہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، میری دولت، میرا مال، میری زمینیں کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، بیٹیوں کی شادی ہوگی، داماد حصہ مانگیں گے یا بیٹیاں حصہ مانگیں گی، نام ہی مانگے مجھے دینی پڑے گی۔ شادیاں نہ کی۔ باپ کا آخری وقت آیا، موت کی کشمکش تھی۔ باپ سے کہا با ساری عمر آپ کی خدمت کرتی رہی، آج ہمارے لیے ایک دعا کر دو، ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہہ دیں۔ باپ نے کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے، آپ خدمت کرتے رہے، آپ دعا کرو، آمین کہیں۔ بیٹیوں نے مل کے دعا کی، اے اللہ ہمارے باپ کو جہنم دے دے۔ باپ نے کہا آمین اور مر گئے۔ اور پھر بیٹیاں جاتی تھیں، روز باپ کی قبر پہ لانتے مار کے آتی تھی۔ ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، جس نے دیکھا مجھے اس نے بتایا، معتبر آدمی نے کہا جھگڑا ہو گیا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ ہے، تمہارا کیا تعلق ہے؟ سب کچھ پایا، سب محنت کی، پر ان راتوں میں، ان لمحوں میں، جن راتوں میں کائنات کے راز ملنے ہیں، جن راتوں میں کائنات کے مقدر بٹنے ہیں، جن لمحوں میں اللہ کا تعلق نصیب ہونا ہے، اور جس وقت میں اس کا فیضان اور کرم عرشوں سے فرشوں پہ آنا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی پتہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو 11 اور 12 کی رات کی کوئی خبر نہیں، اور جن کو 11 اور 12 کی رات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس رات کی طاقت کیا ہے؟ یہ میں نے نہیں بنائی، مستند کتابوں میں محدثین فقہا نے صدیوں سے اس رات کے عمل کی طاقت، اس رات کے عمل کی تاثیر اور اس رات کا عمل کا آزمودہ ہونا یہ صدیوں سے چلا آ رہا۔ اس فقیر کو اللہ نے توفیق دی، اس بھولی بسری کہانی کو پھر سے زندہ کر دیا۔ میں نے خود نہیں بنائی، وہ بھولی جو کہانی تھی، وہ بھولا قصہ تھا، وہ بھولا نظام تھا، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی کہ امت اور انسانیت کو خیر ملے، امت اور انسانیت کو نفع ملے، اللہ کی مخلوق کو فیضان اور برکات کے دروازے کھلیں۔ ورنہ سچ پوچھیں، گردش ایام
जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी। और उसके आगे क्या होना है और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अर्शों से फैसले हो चुके हैं ना, जिससे के लिए गैबी निजाम अर्शों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा, गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं। कहा, जवाब सुने, कहा, मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है, मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा, मैं सुन के हैरान हुआ, इसको अपने आका पे इतना यकीन है, मुझे तो अपने आका पे इतना यकीन नहीं है। इसका आका वो है, एक बंदा है जिसको मौत है, और मेरा आका वो है, एक रब है जो मौत से पाक, फना से पाक, जवाल से पाक, भूख से पाक है। उसके पास अता ही अता है, उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे, हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे, ये नफिल वाला अमल कर लें। कितने नफिल पढ़ने हैं? 12, ये पढ़ लें। कहा कि मेरी एक बहन पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वालिदैन पढ़ते थे, दुआ करते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता। उम्र बड़ी हुई, रिश्तों की तरतीबें बनी, रिश्तों का निजाम बना। वो जो मेरी बहन जो नफिल पढ़ती थी, उसके लिए एक गरीब का रिश्ता आया। मां कहने लगी, बेटी नफिल तू ही पढ़ती थी और रिश्ता ही तेरे लिए गरीब का आ गया, मुनासिब रिश्ता है, बेटी तेरी जा मुकद्दर नसीब है। अम्मा ने शादी कर दी, शादी हो गई, बाकी जितने रिश्ते थे सब खुशहाल थे, और वो बेटी गुर्बत में गई। कहा कि गुर्बत के उसने सिर्फ 2 साल, 2.25 साल देखे। 2 साल के बाद कुदरत का ऐसा कोई निजाम चला, उनके पास जायदाद, माल और चीजें खुद ब खुद ऐसे आना शुरू हो गए। उसका हिस्सा था, इसके पास आ गया, उसका निजाम था, इसके पास आ गया। फलां बंदे का माल था, माल मेरा है, कारोबार तेरा है, मिल के करते हैं। इसके पास असल में बख्त और मुकद्दर था, इसके यहां जो भी इसका नाम होता वहीं बरकत के दरवाजे खुल जाए। हत्ता के यहां तक कहा कि उस बेटी का नाम पर्ची में लिखकर उसके ऊपर टेप लगा के जिस कारोबार में रखते थे, उस कारोबार में बख्त लग जाते। और फिर अल्लाह ने एक निजाम देखा अनोखा, यूं ये बेटी गुर्बत से उरूज की तरफ जाती गई, और वो जो उरूज वाले हैं वह जवाल की तरफ जाते गए। और कुदरत ने वो वक्त भी देखा, आसमान ने वो निजाम भी देखा, और कुदरत ने वो वक्त भी दिया कि फिर यही बेटी थी अपने तमाम बहन भाइयों को देती थी, और अभी भी देती है, और उनके घर का चूल्हा जलता और गर्म रहता है। ये फैसले अर्शी हैं, इनका फर्शों से ताल्लुक है ही नहीं। ये अर्शी निजाम है जो चल रहा है। मौके मौजूद हैं, जैसे आज मौका है 11 और 12 की दरमियानी रात का, ये मौके मौजूद हैं, पर इन मौकों को बख्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गई। ये मौके हैं, इनको ले लें। और कहा कि फिर उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, और उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखकर वो बस बख्ती बख्त था, उसका नाम काफी। ऊपर से फैसले हो चुके थे। औलाद की शादियों के लिए लोग कहते हैं इंतजार करो, 11 और 12 की दरमियानी रात आएगी, गिड़गिड़ा के तवज्जो ध्यान से नफिल पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, काम हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे।